بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور اشبیلیہ، پٹڑی کوٹتے ہوئے پہیوں کی گڑگڑاہٹ اور گاڑی کے بھڑتے ہوئے ڈبوں کی متواتر حرکت، ایک آہنی لوری، ایک جھنجھوڑتا جھولا، آنکھیں بے اختیار بند ہو رہی ہیں، سر پینڈولم کی طرح ہلتا ہے اور پھر رات کے پچھلے پیر گاڑی کسی قصباتی اسٹیشن پر رک جاتی ہے۔ سکوت ایک دھماکے کی صورت میں سوتے جاگتے اعصاب پر پھٹ کر یکدم آپ کو بیدار کر دیتا ہے۔ کار سانس روکے کھڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ماتھے پر تیوری ڈال کر نیند سے بھاری پپوٹوں کو بمشکل کھولا۔ میرے ہمسفر گیرارڈ اور ولی اگلی نشستوں پر موجود نہ تھے۔ سامنے ونڈ اسکرین پر روشنیوں سے منور ایک بلند محرابی خلا نظر آ رہا تھا۔ شکستہ فصیل کے تاریک سائے میں بھاٹی دروازہ، دلی دروازے نہیں، سرکولر روڈ نہیں ہے، شاید ہم ابھی تک قرطبہ میں ہیں، لیکن کار کے وائپر اپنی اپنی جگہ اطمینان سے لیٹے ہوئے تھے۔ قرطبہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو بارش ہو رہی تھی۔ یہ پہلا ہسپانوی قصبہ ہے جہاں قہوہ خانے رات کے 1:30 بجے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ گیرارڈ نے کار کا دروازہ جھٹکا اور دھپ سے اپنی نشست پر گر کر چابی گما دی۔ کار ایکسلریٹر کے دباؤ کے بغیر ہی ڈھلوان سڑک پر تیزی سے اترنے لگی۔ کچھ عرصے بعد کار کا جھکاؤ ہموار ہوا اور ہم پہاڑی سے اتر کر میدانی علاقے میں داخل ہو گئے۔ محرابی دروازہ اب بھی نظر آ رہا تھا، عرش کے دروازے میں چھدا ہوا چابی کا سوراخ۔ اس قصبے کا نام کیا تھا گیرارڈ؟ او، تم جاگ رہے ہو؟ گیرارڈ چونک گیا اور سڑک سے توجہ ہٹائے بغیر بے دلی سے بولا، مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی جاننے کا شوق رکھتا ہوں۔ محرابی دروازے میں سے اندر داخل ہوا تو دل میں ہول اٹھنے لگے، تاریک اور پج مردہ گلیاں جیسے کوئی مر گیا ہو۔ پھر صرف 1:30 بجے؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ کر سگریٹ سلگا لیا۔ میں بھی ایک سگریٹ پی لوں۔ ویلی نے ڈیش بورڈ کے بٹن پر انگوٹھا رکھ کر نہایت عاجزی سے اجازت چاہی۔ نہیں، گیرارڈ سختی سے بولا، کار میں نہیں۔ ان ہر دو حضرات سے میری شناسائی ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، ورنہ ضرور پوچھتا، بھلے آدمی خود تو کش پہ کش لگائے جا رہے ہو، اور ولی غریب پر یہ قدغن کہ کار میں نہیں۔ بہرحال یہ عقدہ کیمپنگ اشبیلیہ میں جا کر کھلا۔ آخر شب ہم اشبیلیہ شہر سے 10 میل ادھر ایک کیمپنگ گراؤنڈ میں داخل ہوئے۔ ہماری بے وقت آمد سے بیزار اونگتی ہوئی ایک خاتون نے داخلے کے رجسٹر پر ہمارے نام درج کیے اور ہمارے پاسپورٹوں سے بدن کھجلاتی ہوئی واپس قہوہ خانے کے اندر چلی گئی۔ خیمے نصب کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ اتنے خوشگوار موسم میں خیموں کے اندر بند ہو کر سونا زیادتی ہے، باہر کھلی ہوا میں بقیہ شب بسر کی جائے۔ میں اپنے سلیپنگ بیگ پر لیٹا تو میرے گرد تازہ کٹی ہوئی گھاس نے خبر دی، تم آزاد ہو۔ جو خوشبوئیں میرے جسے میں ہمیشہ کے لیے رچ بس گئی ہیں وہ سب دھرتی میں سے پھوٹتی ہیں۔ پیاسی زمین پر بارش کے پہلے قطرے سے اٹھنے والی مٹی کی گرم مہک، گندم کے گندے ہوئے آٹے میں سے آنے والی اناج کی خوشبو اور تازہ کٹی ہوئی گھاس کی سبز باس۔ وطن سے دور میں اپنی دھرتی اور اناج کی خوشبو کے لیے ترستا ہوں، اور وطن میں اس سبز باس کو جو دوران سیاحت ہر شب خیمے میں لیٹے مجھے آزادی کا احساس دلاتی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوا کہ میں منہ اندھیرے اٹھ کر جناح باغ کے کسی کونے میں اوس سے بھیگی زمین پر آزردہ ہو کر جا لیٹا اور گھاس کی مہک کے سہارے گھٹے ہوئے ماحول اور بے کیف زندگی کے بندھن صرف چند لمحوں کے لیے ٹوٹتے ہوئے محسوس کر لیے۔ کیمپنگ اشبیلیہ کے سرسبز میدان میں چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں پر ایک وسیع نکھرا ہوا آسمان تھا۔ ولایت میں ایک شب جب شدید برف باری ہو رہی تھی اور کمرے کا گیس ہیٹر سکوں کی کمی کے باعث ٹھنڈا پڑا تھا تو میرے دوست حنیف نے کمبل میں سے سر نکال کر آہستہ سے کہا، مستنصر، میں یورپ میں صرف ایک تجربے کو مس کرتا ہوں، اپنے وطن لائل پور کے چاک نمبر 36 کے کچے کوٹھے پر گرمیوں کی راتوں میں بستر کی سفید چادر پر لیٹے چاندنی اور ٹھنڈک کا احساس۔ اگر اندلس کی اس خوشگوار رات میں حنیف میرے ہمراہ ہوتا تو وہ لائل پور کے چک 36 کو شاید مس نہ کرتا۔ گیرارڈ، ولی اپنے سلیپنگ بیگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اب پی لوں؟ ہاں پی لو۔ گیرارڈ نے انتہائی شفقت سے اجازت دے دی۔ ویلی نے ایک کلانچ بھری اور کار کے ڈیش بورڈ میں سے ایک پوٹلی نکال لایا، ایک سگریٹ کو نچوڑ کر اسے تمباکو سے خالی کیا اور پھر تمباکو کو ہتھیلی پر پھیلا کر بہرحال اس نے 2 سگریٹ بھرے اور وہیں سلیپنگ بیگ پر بیٹھ کر سوٹے لگانے لگا۔ ولی اور میں ہیمبرگ کے ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں۔ گیرارڈ نے ایک نارمل سگریٹ جلاتے ہوئے کہا، گرمیوں کی چھٹیوں میں اکٹھے اسپانیہ آئے، اچھی بھلی دھوئیں سے پاک سیاحت کے بعد
بدقسمتی سے میڈرڈ کے یوتھ ہاسٹل میں قیام ہو گیا۔ ولی نے چرس کا پہلا سگریٹ وہیں پیا۔ اب کہتا ہے جب تک سال بھر کا کوٹا حاصل نہ کر لوں جرمنی واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ مراکو جا رہے ہیں۔ ولی نے پہلا سگریٹ تو نہایت شریفانہ طور پر کھینچا، مگر دوسرے کا پہلا کش لگاتے ہی وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ وہ بایاں ہاتھ بلند کر کے انگلیوں سے وی کا نشان بناتے ہوئے نعرے لگانے لگا، امن امن۔ ولی، گیرارڈ نے ڈانٹ پلائی، کیا تم چاہتے ہو کہ فلپائن کیمپنگ گراؤنڈز کی طرح یہاں سے بھی ہم نکالے جائیں؟ ولی نے فوراً اپنی وی نیچے کر لی اور نہایت مسکین شکل بنا کر بیٹھ گیا۔ دوسرا سگریٹ ختم کرنے کے بعد وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر میرے قریب آ کر کہنے لگا، دراصل میں ایک ہندوستانی سنیک چارمر ہوں۔ وہ سلیپنگ بیگ پر پھر آلتی پالتی مار کر اکڑوں بیٹھ گیا اور انگلیوں میں تھامی ایک خیالی بین کو جھوم جھوم کر بجانے لگا، اور اگر یہاں سے سچ مچ کوئی سانپ نکل آئے تو۔ میں نے سرگوشی کی۔ اس کا جھومتا ہوا سر اور ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ تو پاکستان وغیرہ میں ہی ہوتے ہیں، نہیں اسپین وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں، گرم خطہ ہے، تم یقیناً مذاق کر رہے ہو، ولی نے سلیپنگ بیگ میں گھستے ہوئے ہکلا کر کہا۔ گیرارڈ جو اب تک خاموشی سے لیٹا بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، دھیرے سے اٹھا اور کیمپنگ کے عقب میں زیتون کے سیاہ باغ کی جانب اشارہ کر کے انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگا، اس گھنے باغ میں یقیناً یہ لمبے لمبے پھنگر سانپ ہوں گے۔ ولی تھر تھر کانپنے لگا اور شراب سے اپنا سر سلیپنگ بیگ میں گھسیڑ لیا۔ سلیپنگ بیگ یوں ہل رہا تھا جیسے اندر بھونچال آیا ہوا ہے۔ گیرارڈ جس کی نیند ولی کی خرمستیوں کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی، اب شرارت کے موڈ میں تھا۔ وہ کہیں سے ایک سوکھی ٹہنی اٹھا لایا اور ولی کے سلیپنگ بیگ پر پھینک دی۔ ولی نے یاہو کی ایک دلدوز چیخ بلند کی اور سلیپنگ بیگ سمیت اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاگنے کی کوشش کی تو دھڑام سے نیچے آ گرا۔ میں اور گیرارڈ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے۔ اتنی دیر میں ولی نے اپنے آپ کو سلیپنگ بیگ سے آزاد کیا اور سانپ کا شور مچاتا کار کی جانب لپکا۔ کار میں گھستے ہی اس نے تمام دروازے پھرتی سے مقفل کر لیے اور ونڈ اسکرین پر ناک جما کر کسی خوفزدہ خرگوش کی مانند باہر تکنے لگا۔ گیرارڈ نے چپکے سے ایک کنکر کار کی چھت پر پھینک دیا۔ ولی نے یاہو کا ایک اور نعرہ لگایا اور چھلانگ لگا کر کار سے باہر آ گیا۔ اس نے کمال پھرتی سے نشستوں سمیت کار کا تمام سامان نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد کہ کہیں کسی کونے خدرے میں سانپ واپ تو نہیں چھپا بیٹھا، پھر مقفل ہو کر اندر بیٹھ گیا۔ ہمارے کہے اور ولی کی دعائی سے ان کا چوکیدار خاتون اونگتی ہوئی پھاٹک کی طرف سے برآمد ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں، لیکن اگر آپ حضرات مہذب بننے کی کوشش کریں تو میں شکر گزار ہوں گی، اس نے انتہائی درستگی سے کہا۔ بات یہ ہے، گیرارڈ نے دانت نکالتے ہوئے کہنا شروع کیا، بات یہ ہے کہ ہمارے دوست کو یہاں سانپ نظر آ رہے ہیں۔ سانپ؟ خاتون نے نہایت اطمینان سے ادھر ادھر دیکھا۔ عام طور پر تو نہیں ہوتے، ہاں کبھی کبھار زیتون کے باغ میں سے رینگ کر ایک آدھا ادھر آ نکلتا ہے۔ گیرارڈ کا ابلتا ہوا کہہ کر ٹھنڈا ہو کر واپس حلق میں اتر گیا اور اس نے فی الفور اپنا منہ سلیپنگ بیگ میں گھسیڑ لیا۔ ویسے بے ضرر ہوتے ہیں، خاتون نے جاتے ہوئے تسلی دی، مگر ہوتے تو سانپ ہی ہیں نا۔ گیرارڈ سلیپنگ بیگ کے اندر بڑبڑایا۔ اس دوران میں ہنستے ہنستے میرا جسم دکھنے لگا تھا۔ اب میری باری تھی۔ میں نے ایک اور کنکر اٹھا کر کار کی جانب لڑکا دیا۔ یاہو! ویلی غریب کی تو گیگی بن گئی۔ کار چاروں پہیوں پر یوں لڑکڑائی جیسے ابھی ٹپوسی مار کر اوندھی ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں میرے سلیپنگ بیگ پر سرسراہٹ سی ہوئی۔ میری کھلی ہوئی باچھیں فوراً معمول پر آ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر حرکت ہوئی۔ میں نے جھرجھری لے کر سلیپنگ بیگ اپنے اوپر کھینچا اور ایک کونے میں دبک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ گیراٹ کی کارستانی ہے، مگر کیا پتا۔ میری آنکھ کھلی تو آسمان نیلے ملتانی پیالے کی مانند ہلکی ہلکی دھوپ میں دمکتا نظر آیا۔ پنجاب کے دیہات میں اوائل سرما ایسی سفید دھوپ جب زندگی کی تمام تر راحتیں کھیت کی منڈیر پر بیٹھ کر گنے چوسنے سے حلق میں اترتی ہے۔ میرے قریب گھاس پر ایک نوٹ پڑا تھا، اشبیلیا کے سانپ تمہیں مبارک ہوں، ہم اب مراکو جا کر ہی بین بجائیں گے، خوش قسمتی تمہارے ساتھ ہو۔ گیرارڈ اور ولی کیمپنگ کے میدان میں تکونے خیمے چھوٹے چھوٹے رنگین اہراموں کی طرح ہر سو بکھرے ہوئے تھے، جن کے باہر اہالیان خیمہ جات ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ پونے گنے کی طرح رس بری میں نے سوئمنگ کاسٹیوم زیب تن کیا اور تالاب میں چند ڈبکیاں لگانے کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کیمپنگ کے باہر آ کر اشبیلیا جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ دور سے ہی سرخ چھتوں اور سفید دیواروں کے وسط میں ایک چوکور مینار نظر آیا۔
لا خیرالدہ، ڈرائیور نے اشارہ کیا۔ اہل اشبیلیہ سفر سے واپسی پر خیرالدہ کو دیکھتے ہی پکار اٹھتے ہیں، بس گھر آ گیا۔ نفع الطیب میں لکھا ہے اشبیلیہ کو آباد کرنے والا روم کا پہلا سیزر جولیس تھا۔ شہر کا نام رومیتا جولیس قرار پایا جو بعد میں بگڑ کر اشبیلیہ کہلایا۔ رومی عہد میں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روم کے دو سیزر ہیڈرین اور ٹروجن اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ رومیوں کے بعد گوتھ آئے اور پھر موسیٰ بن نصیر کے ہاتھوں یہ شہر مسلمانوں کے زیر نگیں آیا۔ 536 سالوں پر محیط یہ دور اشبیلیہ کا زرعی عہد تھا۔ ایک عرب تاریخ دان لکھتا ہے یہ شہر وادی الکبیر کے کنارے واقع ہے جو دریائے فرات اور نیل سے بزرگی میں کسی طرح کم نہیں۔ ہوا معتدل ہے، ہر طرف سبزہ زار ہیں، عمارتیں نہایت خوبصورت ہیں جن پر سفیدی ہوتی رہتی ہے، اور باغوں کے سبزے میں وہ ایسے معلوم ہوتی ہیں جیسے رات کو آسمان پر ستارے۔ علامہ اشکندی نے لکھا اس شہر میں دنیا کی ہر شے میسر ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو پرندے کے دودھ کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی شاید اشبیلیہ میں مل جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔